کہ جو ڈپلومیسی ہے یا انٹرنیشنل افیئرز ہیں یا کوئی فارن پالیسی ہے وہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے. اٹس مور کمپلیکس دین دیٹ وٹ وی ایکچولی ایز اے کامن پیپل تھنک. یس, جگہ ٹیکس کنڈا ٹیکس کے نہیں لینا آپ ایران نے ہم سے, ٹھیک ہے, کہ اس کو آپ فلی فیلڈ نیگوسیشن نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام مقولہ ہے کہ جب آپ دو لوگوں کو, دو فریقین کو ٹیبل پہ لا کے بٹھاتے ہیں تو آدھی جیت آپ کی وہاں پہ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, اٹس اے شٹل ڈپلومیسی. آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو اسد علی بلوچ کا سلام. ناظرین, ہمارے ساتھ آج ایک ایسے موضوع پر ڈسکشن کرنے کے لیے راجہ سرمد منیر, جو کہ آئی آر اسکالر ہیں اور یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں آئی آر ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر بھی ہیں, موجود ہیں, کہ جس نے نہ صرف ان 3 ممالک جن کے درمیان کانفلکٹ ہے بلکہ اس سے پوری دنیا کو جو ہے وہ امپیکٹ کر دیا ہوا ہے. سر, سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج اس ایک اہم موضوع پر ڈسکشن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ اسد, تھینک یو. ایران, یو ایس اور اسرائیل کانفلکٹ, جس سے نہ صرف جو ہے وہ یہ 3 اسٹیٹس, ریجن, بلکہ تمام دنیا ہی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. سر یہ بتائیے, یہ جو تمام کانفلکٹ ارائز ہوا, اس کے کی کمپوننٹس کیا تھے یا کی پوائنٹس کیا تھے کہ جن کی وجہ سے یہ جو معاملات ہیں وہ جنگ کی طرف بڑھے؟ اچھا اسد, جو ہے آپ کا کوشچن اسرائیل, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ایران. اب جو آپ کا کوشچن کا جو حصہ ہے وہ بیسیکلی آپ مجھ سے پوچھنے کی یہ کوشش کریں کہ ایران یو ایس کا جو وار ہے, اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ سیکنڈ فیز چل رہا ہے. صحیح. اب سیکنڈ فیز کے اندر اگر آپ دیکھیں یو ایس اور ایران کی جو وار چل رہی ہے, اس کا تو سب سے بڑی ریزن یہ بنی کہ نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام ان کا بنا. وہ جو ان کی سائٹ پہ اٹیک کرنا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, چاہے وہ آئی آر جی سی جو ایرانین ریولیوشن گارڈ کارپس ہیں, وہ ان کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہو, یا ان کے جو باقی سپریم لیڈرز تھے, اور اس کو کون بھول سکتا ہے, علی خامنہ صاحب, سچ اے گریٹ پرسنالٹی. اور اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو اس کے بعد جو ہے وہ یو ایس کی جو وار ایسکلیٹ ہوتی ہے, لائک بڑھتی ہے وار. اب اس سارے سینیریو کے اندر اسرائیل کا رول اس فیز کے اندر کمپیریٹیولی تھوڑا سا کم نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو پہلے ایران اور اسرائیل کی ڈائریکٹ ایسکلیشن ہوئی تھی. اب اس سارے سینیریو کے اندر اگر آپ غور سے وٹنس کریں, ان چیزوں کو غور سے مطالعہ کریں, تو آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں, بلکہ یہ ایویڈنٹ ہیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کی وساطت سے. تو آپ کو ایک چیز بڑی ایویڈنٹ نظر آتی ہے کہ ایک تو اس کا ریزن بنا, نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ, کہ ان کا نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام بنا, رائٹ. دوسرا ان کی جو کلنگ آف ان کی جو سپریم لیڈرز